دوستو برِ صغیر کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے اپنی معاشرتی اقدار یعنی سوسائٹل نارمز کو مذہبی اقدار یعنی ریلیجیس نارمز قرار دے کر اپنے دین میں بے جا سختیاں پیدا کر لیں، جن کے سبب ہمارے معاشرے میں گھٹن بھی پیدا ہوئی اور حق تلفیہ بھی۔ انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ اختلاط مرد و زن کا ہے۔ اختلاط مرد و زن یعنی جینڈر انٹریکشن، یعنی انٹریکشن بٹوین میل اینڈ فیمیل ان اے سوسائٹی۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اختلاط مرد و زن کو کچھ یوں لیا جاتا ہے کہ بس یہاں مرد نے عورت کو یا عورت نے مرد کو دیکھا نہیں کہ وہ دونوں زنا کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اسی سبب ہم نے اختلاط یعنی اس انٹریکشن کی بے جا حدود متعین کر لی جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے اور اس کے نظائر یعنی ایگزامپل سے بالکل بھی لگا نہیں کھاتی۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں پہلی بے انصافی یہ ہوئی کہ خواتین کو مساجد آنے سے یوں روک دیا گیا جیسے یہ کوئی وقتی و انتظامی حکم نہ ہو بلکہ نص شرعی یعنی ریلیجیس ٹیکسٹ سے ثابت کوئی حکم ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین مردوں کے ساتھ پچھلی صفوں میں رہ کر نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کرتی تھیں۔ دوستو ذرا سوچئے کہ اس زمانے میں مرد پاجامہ یا شلوار نہیں بلکہ کھلی ہوئی چادر بصورت تہبند پہنتے تھے، جس کی وجہ سے حالت سجدہ میں ستر نظر آنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو مساجد آنے سے روک دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کو فقط یہ حکم دینے پر اکتفا کیا کہ مردوں کے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد ہی خواتین سجدوں سے سر اٹھائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان میں کوئی دیوار یا چادر تک نہ لگوائی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔